الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے مصر کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 261 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,11,896 ہو گئی ہے۔ امریکہ اور روس کے صدور کی اگلے ماہ جون کی 16 تاریخ کو جنیوا میں ملاقات ہو رہی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے فوری نوعیت کے معاملات پر بات چیت ہوگی۔ اور آج صبح بھارت میں یاس نامی زبردست سمندری طوفان آنے کی اطلاع ملی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں کچے مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قاہرہ میں مصر کے صدر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے آغاز میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے صاحب اسم امیر کی جانب سے مصر کے صدر کو خیر سگالی کا پیغام بھی دیا، جس میں ان کی صحت اور سلامتی اور مصر کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں مصر کے صدر نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر ان کی جانب سے بھی صاحب اسم امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں۔ ملاقات میں قطر اور مصر کے تعلقات اور تعاون اور علاقائی اور بین الاقوامی حالات، خاص طور پر فلسطین کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ رواں سال جنوری کے مہینے میں الاولی ڈکلیریشن پر دستخط کیے جانے کے بعد دونوں ممالک کے مابین تعلقات میں مثبت تبدیلیوں اور بعد ازاں دونوں ملکوں میں اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشاورتی کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود سے فرانس کی قومی اسمبلی میں فرانس قطر پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کے سربراہ پاسکل جانڈو نے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور فرانس کے مابین دوستانہ تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر پارلیمانی شعبے میں ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی کی صدارت میں اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کمیٹی برائے مغربی ایشیا ایسکوا کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کم ترقی یافتہ ممالک کی کانفرنس کی تیاریوں میں اقوام متحدہ کے رول کی تعریف کی۔ یہ کانفرنس آئندہ سال جنوری میں دوحہ میں منعقد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ قطر کم ترقی یافتہ ممالک کو ان کے ترقیاتی پروگراموں کی تکمیل کے لیے امداد دینے میں سر فہرست ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں قطر عالمی وبا کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دنیا کے ممالک اور تنظیموں کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ قطر اب تک دنیا کے متعدد ملکوں کی اس معاملے میں مدد کر چکا ہے تاکہ وہ اس وبا کی روک تھام کر سکیں۔ انہوں نے یہ بات ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے 74ویں سیشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اسی دوران میں وزیر صحت نے الوقرہ ہاسپٹل کا دورہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کے آخری گروپ الوقرہ اور راس لفان کے ہاسپٹل سے جا چکے ہیں۔ وزیر صحت نے اپنے اس دورے میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے آ جانے کے بعد
الوکرا اور راس لفان کے ہاسپٹلز کی اہم اور بھرپور کارکردگی کی تعریف کی۔ حالیہ مہینوں میں ان دونوں ہاسپٹلز کو کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کورونا وائرس کے 306 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 226 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 80 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں دوحہ واپس لوٹے ہیں۔ وزارت نے کورونا وائرس کے 3 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ علاوہ ازیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 261 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,11,896 ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں متعلقہ اتھارٹیز نے 2 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے ہوم کوارنٹین کی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب جبکہ ملک کے اندر رواں ماہ مئی کی 28 تاریخ سے کورونا وائرس سے متعلق پابندیوں میں بتدریج کمی کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، قطر کی کابینہ نے اعلان کیا ہے کہ تمام قطری شہریوں اور یہاں پر مقیم لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر جاتے وقت ہر صورت میں ماسک کا استعمال کرنا ہوگا۔ تاہم اگر کوئی شخص اکیلا یا پھر اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تو اس صورت میں فیس ماسک گاڑی کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنا ضروری نہیں، لیکن گاڑی سے باہر نکلتے ہی فوری طور پر فیس ماسک استعمال کرنا ہوگا۔ قطر کے ہلال احمر سوسائٹی QRCS نے عالمی ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کی یونین کے ساتھ ایک اجلاس میں شرکت کی ہے، جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوا۔ اجلاس میں موجودہ انسانی صورتحال، خاص طور پر غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں وہاں ہونے والے بھاری جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ QRCS کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شیخ عبداللہ تامر التانی اور ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کی یونین کے نگران فرنانڈو روکا نے مذکورہ اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اپنے علاقائی دورے کے آخری مرحلے میں آج اردن پہنچ گئے، جہاں وہ اسرائیل اور فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے درمیان گزشتہ ہفتے جنگ بندی کو مضبوط بنانے کے معاملے میں اردن کے اعلیٰ حکام کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ عمان میں وہ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم کے ساتھ آج شام ملاقات کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے قاہرہ کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ ملاقات کی۔ خبر ملی ہے کہ افغان طالبان نے افغانستان کے حالات پر غور کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے توسط سے ترکی میں ہونے والی مجوزہ کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے نئی شرائط پیش کر دی ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اس کانفرنس کا دورانیہ مختصر چاہتے ہیں اور یہ کہ اہم معاملات پر فیصلہ سازی کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کانفرنس میں شرکت کرنے والا طالبان کا وفد جونیئر قیادت پر مشتمل ہوگا۔ طالبان کا مطالبہ ہے کہ استنبول میں ہونے والی یہ کانفرنس 3 روز سے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے۔ افغان امن عمل سے متعلق اس کانفرنس کی مشترکہ میزبانی قطر، ترکی اور اقوام متحدہ کریں گے۔ کانفرنس کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ آسٹریلیا نے رواں ہفتے کے دوران افغانستان میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے افغانستان سے امریکی اور اتحادی فوجوں کے انخلاء کے امریکی فیصلے کے تناظر میں کابل میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال پر گہری تشویش اور خدشے کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آئندہ ماہ جون کی 16 تاریخ کو جنیوا میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جو بائیڈن اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں برطانیہ جائیں گے، جہاں ان کی ملاقات G7 ملکوں کے لیڈروں کے ساتھ ہوگی، جس کے بعد وہ برسلز میں معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق بائیڈن اور پیوٹن کی ملاقات میں روس اور امریکہ کے تعلقات زیر بحث آئیں گے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے فوری نوعیت کے معاملات پر بات چیت ہوگی۔ اور نئی دہلی سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق آج صبح یاس نامی زبردست سمندری طوفان بھارت کی ریاست اڑیسہ اور مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا۔
جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں کچے مکانات تباہ ہو گئے، جبکہ 2 ملین سے زیادہ لوگ عارضی پناہ گاہوں میں جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ 140 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تند ہواؤں نے تباہی مچا دی، جن سے بہت سی عمارتوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ حکومت نے وقتی طور پر کلکتہ کا ایئرپورٹ بند کر دیا ہے۔ طوفان سے کم از کم 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھارت کے مغربی ساحلی علاقوں میں بھی سمندری طوفان آیا تھا، جس کی وجہ سے 140 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور کھڑی فصلیں برباد ہو گئی تھیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے مصر کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے، جس کا تعلق 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 261 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,11,896 ہو گئی ہے۔ امریکہ اور روس کے صدور کے اگلے ماہ جون کی 16 تاریخ کو جنیوا میں ملاقات ہو رہی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے فوری نوعیت کے معاملات پر بات چیت ہوگی۔ اور آج صبح بھارت میں یاس نامی زبردست سمندری طوفان آنے کی اطلاع ملی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں کچے مکانات تباہ ہو گئے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔